تو جب کنچن کنج کا جو بلڈوزر چلا اس پہ میں بھی گیا تھا رکوانے کے لیے، تو میرے اوپر بھی ایف آئی آر ہوئی. ملزم نمبر 1 امانت اللہ خان صاحب ہے، ملزم نمبر 2 میں ہوں. 30 اس میں گواہ تھے. 30 گواہوں کو وہ روزانہ 2 گواہ بلاتا تھا اور ڈیلی ہماری تاریخ لگتی تھی، اور بالکل ہمیں اس بات کا انتظار تھا کہ بس اب اور 15 گواہیاں ہو چکی ہیں، بس اب اگلی بار سزا ہونے والی ہے، اور اس میں سزا کم سے کم 3 سال کی تھی. لیکن یہ شخص ایماندار ہے، یہ شخص بے ایمان نہیں. یہ اذان ہو رہی ہے، میں وہ بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور ایسی بڑی جگہوں پہ ہماری پیشی ہوئی، چونکہ سیکریٹری ہم ہی تھے. بولے صاحب آپ تو دوسری پارٹی کے. میں نے کہا پھر کیا ہوا، ہم کسی پارٹی کے ہوں، سچ تو سچ ہے. تو اس شخص کے اوپر جو اس کی کردار کشی ہو رہی ہے وہ سراسر غلط ہے. دلی کے مغلائی ذائقوں کے دیوانے ہیں تو پھر گوشتانہ آئیے. شاندار انٹیریئر، آرام دہ مجلس اور خوبصورت سما کے ساتھ، جہاں ہر ڈش میں بسی ہے دلی کے خاص کھانوں کی روحانی مہک. ذائقہ جو دل کو چھو جائے. ایڈریس جامعہ نگر، ہوٹل ریور ویو، ٹھوکر نمبر 3، ابو الفضل انکلیو. اور ہاں ایک اور بات بتا دوں جو میری سلپ رہ گئی. میں 3 مقدموں میں امانت اللہ صاحب کے ساتھ ملزم ہوں، اور بحیثیت ایم آئی ایم کے صدر رہتے ہوئے. میں ایم آئی ایم کا جب دلی صدر تھا، تو جب کنچن کنج کا جو بلڈوزر چلا اس پہ میں بھی گیا تھا رکوانے کے لیے، تو میرے اوپر بھی ایف آئی آر ہوئی. ملزم نمبر 1 امانت اللہ خان صاحب ہے، ملزم نمبر 2 میں ہوں. اور نیچے سے ہمیں سزا ہونے ہی والی تھی. لیکن صاحب میں اس کا ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کروں گا، جس میں آپ کا طبیعت خوش ہو جائے گی. مطلب اس کو کہتے ہیں، ایک جو مرزا غالب کا شعر ہے نا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسا ہو گئے. تو میں نے اس شخص کو کورٹ میں، کنچن کنج کورٹ کی گواہی چل رہی تھی، وہ چارج شیٹ پہ بحث چل رہی تھی، میں اور یہ دونوں ہم ساتھ کھڑے ہوئے تھے. میں ایز اے پریزیڈنٹ ایم آئی ایم دلی اور یہ ایم ایل اے اوکھلا. اور وہاں پہ وہ باقاعدہ ہم پہ چارج پیش کر رہا تھا. جج باقاعدہ سنا رہا تھا کہ آپ دوشی ہیں، اور جج کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. لیکن امانت اللہ خان صاحب وہاں اوپر سے اس سے ہی کہہ رہے تھے بے جھجک کہ مجھے معلوم ہے آپ نے فیصلہ میرے خلاف کیا رکھ رکھا ہے. میں ہاتھ پکڑ رہا تھا، میں بار بار دباؤں کہ بھائی امانت بھائی یہ کورٹ ہے، اس میں کچھ مت بولیے. ارے بولے کوئی بات نہیں، جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ جو میری قسمت میں لکھا ہے وہی ہوگا. دوسری، اور میرے ساتھ یہ ایک دوسرے ملزم یہ معروف خان کھڑے ہوئے، یہ بھی ہمارے ساتھ تھے. اور وہاں پہ باقاعدہ وہ ہم پہ اس نے چارج بالکل ہم پہ ثابت کر دیے کہ ہم دوشی ہیں. اور 30 اس میں گواہ تھے. 30 گواہوں کو وہ روزانہ 2 گواہ بلاتا تھا اور ڈیلی ہماری تاریخ لگتی تھی، اور بالکل ہمیں اس بات کا انتظار تھا کہ بس اب اور 15 گواہیاں ہو چکی ہیں، بس اب اگلی بار سزا ہونے والی ہے، اور اس میں سزا کم سے کم 3 سال کی تھی. آپ دیکھیے اللہ کی مدد کیسی آتی. انہوں نے مجھ سے کہا کوئی بات نہیں کلیم بھائی، اسے کرنے دیجیے جو بھی کرنا ہے، ہم اس سے بڑی عدالت میں جائیں. بڑی عدالت میں گئے ہم. بڑی عدالت کا اتفاق سے جج بہت ایماندار تھا، اس نے پوری بات سنی، اور اس نے بھی 1 دن اور 2 دن کی تاریخ دی. یعنی جو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ 15 دن بعد ہمیں یہ کام ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں سزا کو دیکھنا پڑے، وہ 15 دن کے اندر اندر سیشن جج نے ہمیں باعزت بری کر دیا. تو میں وہ بول رہا ہوں کہ جو آدمی ایسی جگہ پہ جا کے جس حوصلے کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ کیونکہ اس کے اندر کچھ ایسی خوبی ہے، کوئی تو ایسی بات ہے جو مٹتی نہیں ہستی ہماری، کوئی تو بات ہے نا. دوسرے کیس میں سنیے آپ، دونوں میں چونکہ ان کے ساتھ ہی ہوں. جو دلی ریلیف کمیٹی ہے اس کا بھی میں سیکریٹری ہوں، ہمارے دوسرے ہمال بھائی بیٹھے میں وہ سیکریٹری. اتنی جانچیں بٹھائی گئیں، اتنی ہمیں جگہ پہنچایا گیا. ہم نے یہ کہا کہ نہیں، سچ بات یہ ہے کہ اس شخص نے اذان ہو رہی ہے، یہی الفاظ تھے ہمارے ان کے سامنے. بولے دیکھیے صاحب پروسیجرل لیپس ہو سکتا ہے کوئی، لیکن یہ شخص ایماندار ہے، یہ شخص بے ایمان نہیں. یہ اذان ہو رہی ہے، میں وہ بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور ایسی بڑی جگہوں پہ ہماری پیشی ہوئی، چونکہ سیکریٹری ہم ہی تھے. بولے صاحب آپ تو دوسری پارٹی کے. میں نے کہا پھر کیا ہوا، ہم کسی پارٹی کے ہوں، سچ تو سچ ہے. تو اس شخص کے اوپر جو اس کی کردار کشی ہو رہی ہے وہ سراسر غلط ہے. یہ بات میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چونکہ میں اس میں شامل رہا ہوں ان چیزوں میں.
اور اس شخص کا جو کمیونٹی کے لیے جذبہ ہے وہ غیر معمولی ہے. اس لیے یہ تمام جو چیزیں چل رہی ہیں یا جو بھی مصیبتیں آئی ہیں یا جو بھی 42 کیس آپ فیس کر رہے ہیں، یہ سب کے باوجود بھی جو آپ سرخرو ہو رہے ہیں یہ اللہ کی مدد ہے. اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھی آپ جیتیں گے، کامیاب ہوں گے. بہرحال میں نے یہ اذان کے ہوتے ہوئے اپنی گفتگو جاری رکھی کیونکہ میں وہ بات اذان کو گواہ بنانا چاہتا تھا. میں آپ کا پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری التجا کی لاج رکھیں گے.